بات میں نے مکمل کر دی. اگر علی کتابوں میں ہوتے تو ان کا نام قرآن ہوتا, اور اگر قرآن انسانوں میں ہوتا تو اس کا نام علی ہوتا. اکیلا اتحاد نہیں ہے, اکیلا اتحاد نہیں ہے. جب حسین ابن علی اصغر کو آبا کے دامن میں لا رہے تھے تو فوج یہی سمجھی تھی کہ قرآن لا رہے ہیں. اجرکم اللہ. اتنا اتحاد ہے آل محمد میں اور قرآن میں کہ جب اصغر کو آبا کے دامن میں لے کے چلے تو یزید کی فوج یہی سمجھی کہ حسین قرآن لا رہے ہیں. اور میں کیا کروں کہ جب کوفے کے بازار میں قافلہ آیا تو سر کٹا ہوا ہے نا لوگ نیزہ پر, لمحہ مقدس قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں. نواسا وہ جو نانا کی نبوت کی دلیل بن جائے, نواسا وہ جو قرآن کی صداقت کی دلیل بن جائے. اب جملہ عرض کر رہا ہوں. قرآن نے کہا 2 مقامات پر کہ دیکھو جو شہید ہو جائے وہ مردہ نہیں ہے, زندہ ہے. تو میں بھی مانتا ہوں, آپ بھی مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا. اب ہمارا عقیدہ ہے کہ جو شہید ہو وہ زندہ ہے. عقیدہ ہے نا, عقیدہ ہے. اب جملہ سنو. خدا کی قسم قرآن نے کہا تھا قیامت تک عقیدہ ہی رہتا. حسین کی کٹی ہوئی گردن نے کوفے کے بازار میں تلاوت کر کے اس عقیدے کو تاریخ بنا دیا. کربلا ٹیم ورک ہے. خدا کا کلام محمد کا لہجہ, دین یوں چلا. اور جب کربلا کے میدان میں آیا تو جانتے ہو دین کیسے آگے بڑھا؟ حسین کی گردن, زینب کی چادر. اجرکم اللہ. اگر فاطمہ زہرا شریکت الرسول ہے تو شہزادی زینب شریکت الحسین ہے. بھائی جانتے ہو نا, علی کی بڑی بیٹی شہزادی زینب آخری رخصت کے وقت, بھائی یہ جملے ویریفائی کر لینا مختر سے, آخری رخصت کے وقت جب حسین سید سجاد سے رخصت ہونے گئے تو راوی کہتا ہے کہ بہن سے کہنے لگے بہن میرے ساتھ چلو. سجاد کے خیمے میں پہلے حسین داخل ہوئے, پھر زینب داخل ہوئی. اسرار امامت تعلیم کیے, رخصت ہوئے. جب باہر نکل رہے تھے نا تو راوی کہتا ہے اب ترتیب بدل گئی, پہلے زینب نکلی پھر حسین نکلے. کچھ بات واضح ہوئی؟ جب خیمے میں جا رہے تھے تو قیادت حسین کے پاس تھی, جب خیمے سے نکل رہے تھے تو قیادت زینب کی طرف منتقل ہو چکی تھی. بس میرے دوستوں, میرے بزرگوں, تم نے گریہ کیا. حسین کے بعد قافلے کی قیادت زینب کے ہاتھ میں تھی. عرض کروں, جب دمشق میں قافلہ پہنچا تو باب الساعات سے لے جانے کا بندوبست ہوا. یزید کے محل کا ایک دروازہ تھا, ایک گیٹ تھا, صدر دروازہ, جس کا نام تھا باب الساعات, اور اس دروازے سمیت 6 اور تھے. اس کے بعد یزید کا دربار تھا. تو کتنے دروازے ہوئے؟ 7. سنیے گا, باب الساعات اور 6 دروازے. جب یزید ایسے قیدیوں کو بلاتا تھا کہ جن پر روب ڈالنا مقصود ہوتا تھا تو ہر دروازے پر داہنے اور بائیں 1,000 فوج کا دستہ کھڑا کرتا تھا, تاکہ جب قیدی آئیں تو دہشت زدہ ہو جائیں, مرعوب ہو جائیں. سنا ہوگا نا میرے سننے والوں نے کہ جب سید سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا آپ جو یہ بار بار کہتے ہیں الشام الشام الشام, اجرکم اللہ, بس سنیں. تو مولا یہ جو بار بار آپ کہتے ہیں شام, تو سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ سنیے گا, سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ رونے لگے, فرمانے لگے اتونا بحبال وربطونا کالاغنام. بھائی ہمارے لیے دربار میں جانے سے قبل سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ کچھ رسیاں لائی گئی اور ہمیں مویشیوں کی طرح باندھا گیا, کسی کا گلا, کسی کی کلائی, کسی کا شانہ, کسی کے پاؤں. قافلے کی قافلہ سالار کون ہے؟ شہزادی زینب. سید سجاد کہتے ہیں کہ جب رسیوں میں باندھ دیے گئے نا تو سب گھبرائے ہوئے تھے, سب, کہ یزید کے دربار میں جانا ہے, بڑے حاکم کے دربار میں جانا ہے. ایک مرتبہ میری پھوپھی آگے آئیں, کہنے لگی ام کلثوم مت گھبرانا, ام فروہ مت گھبرانا, سکینہ مت گھبرانا, میں تیرے ساتھ ہوں, میں تیرے ساتھ ہوں. آخری جملہ ہے سجاد مت گھبرانا, تیری پھوپھی تیرے ساتھ ہے. یہ تھا جلال. ام فروہ مت گھبرانا, میں ساتھ ہوں. ام کلثوم مت گھبرانا, میں ساتھ ہوں. بیوہ عباس مت گھبرانا, میں تمہارے ساتھ ہوں. رقیہ مت گھبرانا, میں ساتھ ہوں. سکینہ مت گھبرانا, میں ساتھ ہوں. ایک ایک بچے کو دلاسا دیا
एक एक औरत को दिलासा दिया शहजादी ज़ैनब ने कि मत घबराओ, मत घबराओ, मैं साथ हूं। बेटे सैयद सज्जाद, मैं साथ हूं, मत घबराओ। पहला दरवाजा गुजरा, बीवी बड़े शान से गई, बस आखिरी जुमला है। दूसरा दरवाजा गुजरा, बीवी काफिले को लेकर बड़ी शान से चली। तीसरा दरवाजा गुजरा, शान बाकी थी, यहां तक के सातवां दरवाजा आ गया। सातवां दरवाजा आ गया, अब आगे यजीद का दरबार है। एक मर्तबा बीवी बैठ गई जमीन पर। अल्लाह, अल्लाह, शहजादी, शहजादी जमीन पे बैठ गई। पूरा पूरा काफिला रुक गया। सज्जाद आए, कहा फूफी अम्मा, फूफी अम्मा आप तो कह रही थी मत घबराओ, मत घबराओ, मैं साथ हूं, आप खुद घबरा गई? कहा नहीं बेटे नहीं, मैं घबराई नहीं, मैं नहीं घबराई। कहा फूफी अम्मा फिर ये दरबार में जाने से पहले बैठ क्यों गई? कहा बेटे बतलाऊं, बेटे बतलाऊं मैं क्यों बैठ गई? कहा हाँ फूफी अम्मा बतला दे। कहा सुन बेटे सज्जाद सुन, बेटे सज्जाद सुन, 21वीं रमजान की रात को जब मेरे बाबा का इंतकाल हो रहा था तो मेरे बाबा ने अपना जख्मी सर मेरे कंधे पे रखा था और कहा था ज़ैनब तुझे दरबार में जाना होगा, मत घबराना, मैं साथ चलूंगा। तो बेटे में घबराई नहीं, बाबा का इंतजार कर रही हूँ। ये कह के उठी, कहा अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। बाबा आ गए, सज्जाद चलो, उम्मे फरमा चलो, उम्मे गुल